بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ماڈرن پروگرامنگ لینگویجز کا آج ہمارا 44واں لیکچر ہے اور میں ہوں آپ کے ساتھ فخر لودھی. اب ہم اپنے کورس کے اختتام کے بالکل نزدیک ہیں اور ہماری ڈسکشن جاری ہے مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں جو مختلف کنسٹرکٹس ہیں ان کے کمپیریزن کے بارے میں اور ان میں اچھائیاں اور ان میں خوبیاں اور ان میں جو خرابیاں جو ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ کون سا کنسٹرکٹ کس طریقے سے دیتا ہے اور وہ اس کا اوور آل پروگرام کی مینٹنیبلٹی یعنی کہ ریڈیبلٹی پہ کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. تو اس سے پہلے ہم مختلف کنسٹرکٹس دیکھ چکے ہیں اور آج ہم اپنی گفتگو کا آغاز جہاں سے کریں گے وہ ہے کہ کنٹرول سٹرکچرز مختلف پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں وہ کس طرح کی پرووائڈ کرتے ہیں اور ان میں کیا ایشوز ہیں. سب سے پہلے اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ شروع کی پروگرامنگ لینگویجز میں کس طرح کے کنٹرول سٹرکچرز تھے اور وہ کس وجہ سے کنٹرول سٹرکچر ویسے تھے اور ان کی وجہ سے کیا پرابلمس تھیں اور پھر کس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ ایوالو ہوئے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ فورٹرین میں کنٹرول سٹرکچر کیا تھے, ایشوز کیا ہیں, ڈیزائن ایشوز کیا ہیں اور ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. تو آئیے سب سے پہلے ہم مین ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کن باتوں کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے, کنٹرول سٹرکچر کس طرح کے ہونے چاہیے اور پھر اس کی ایوولوشن پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں یہ کس طرح کے کنٹرول سٹرکچرز ہیں اور کس طریقے سے ہم انہیں کمپیئر کر سکتے ہیں. تو آئیے ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. A control structure is a control statement and the statements whose execution it controls. There are three levels of control flow. Number one, within expressions. Number two, among program units. And number three, among program statements. The overall design question that we have to ask is, what control statements should a language have beyond selection and pre-test logical loops? In order to answer these questions, let us first look at the history. In Fortran 1, the control statements were based directly on the IBM 704 hardware. Much research and argument in the 1960s on this issue was done and is published. And one very important result out of that discussion is that it was proven that all flowcharts can be coded with only two-way selection and pre-test logical loops. یہ جو پہلا جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹو نوٹ وہ یہ ہے کہ جب شروع میں آئی بی ایم 704 پہ فورٹرین کا کمپائلر لکھا گیا تو جو سلیکشن کی جو اسٹیٹمنٹ تھی وہ دیٹ واز ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دی ہارڈ ویئر, وہ ہارڈ ویئر پہ ڈائریکٹلی میپ ہو رہی تھی. تو موسٹلی اٹ واز کمپیوٹیڈ ایف اسٹیٹمنٹ اینڈ گو ٹو اسٹیٹمنٹ. تو یہ دو تھیں. اس پہ بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی, ڈائجیکسٹرا اینڈ نوتھ اینڈ دیز پیپل دے ڈسکسڈ کہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, کس طرح کی کنٹرول فور اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے. اور ایک بہت امپورٹنٹ رزلٹ اس ڈسکشن کے نتیجے میں سامنے آیا اور وہ یہ رزلٹ تھا کہ صرف دو طرح کے کنٹرول سٹرکچر, دیٹ از کہ ٹو وے لاجیکل ایف اسٹیٹمنٹ اینڈ پری ٹیسٹ لاجیکل لوپس کنٹرول کے ذریعے آپ ہر طرح کا پروگرام لکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ کے لینگویج میں صرف یہ دو کنٹرول سٹرکچرز ہوں یعنی کہ ٹو وے ایف اسٹیٹمنٹ یا سلیکشن اسٹیٹمنٹ اینڈ پری ٹیسٹ لاجیکل لوپس, تو ہر طرح کا آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں, کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ رزلٹ تھا اور اس کا امپیکٹ آنے والی لینگویجز پہ بہت زیادہ ہوا. اس کا ایک امپیکٹ تو یہ تھا کہ ہمیں گو ٹو اسٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے, ہم گو ٹو اسٹیٹمنٹ کے بغیر کوڈ لکھ سکتے ہیں. گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہونے سے جو ہمارا جو کوڈ جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مینٹین کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک لمبی ڈسکشن تھی اور جیسا کہ آپ پروگرامنگ کے کورسز میں دیکھ چکے ہوں گے, آپ کو بتایا جا چکا ہوگا کہ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کو استعمال کرنا کوئی بہت اچھی پروگرامنگ پریکٹس نہیں ہے. اس کی وجہ یہی تھی. تو یہ جو ساری جو چیز تھی یہ اس رزلٹ سے یہ ڈرائیو ہوئی کہ آپ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کے بغیر جو آپ کوڈ لکھ سکتے ہیں, کسی بھی طرح کا کوڈ جو ہے آپ گو ٹو اسٹیٹمنٹ کے بغیر لکھ سکتے ہیں.
और इस वजह से आपको गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट था और आने वाली लैंग्वेजेस वो सारी की सारी इस रिजल्ट से उन पे इम्पैक्ट पड़ा. The design issues related to selection statements are: what is the form and type of the control expression? Number two, what is the selectable segment form, that is single statement, statement sequence, or compound statement? And how should the meaning of nested selectors be specified? Let us look at these different choices. The first choice that we have is single way selection statement. The example is the Fortran if statement. In this particular case, we have if within parentheses Boolean expression and the statement. The problem with this statement is that it can select only a single statement, and in order to select more, a goto must be used. For example, here is this Fortran example. We have if, and the Boolean expression or condition is not this condition, go to 20. So the idea really is, if we look at the equivalent algol 60 code, we have if Boolean expression, then begin end. So in order to execute the set of statements, what we will have to do is we will have to have the opposite condition in the case of Fortran, the first example, not that Boolean expression. And then that means if this condition is met, then we execute the set of statements. Otherwise, we go to this 20 and we make a block. So we cannot have more than one statements if we have a single way if statement like that. So the answer is that we need to have a two-way selector, and the example is the algol 60 if statement. We have if Boolean expression, then statement, that is the then clause, and then else statement, the else clause. And the statements after the then or the else word or the keyword, reserved word, whatever the language has, the statements could be single or compound statements. So then we can also have nested selectors. That means since this statement can be anything including an if statement, so we can have nested if statements. And here is the example in Pascal. We have if the condition then, and then inside we have in the statement or the body of the if statement, we have another if statement, and then we can have an else part. Now, in this particular case, when we have this nested selector, the question that arises is which then gets the else? That is, the else part belongs to which particular if statement? As you know, in Pascal, as well as in C, C++, Java, and these languages, the else goes with the nearest then. That is, this else that we see here will go with the nearest then, that is the second if statement. But this kind of thing can cause confusion and problem. We have seen that earlier on, and we can avoid this by having the begin and end. So in this particular case, we have this nested selectors, the example of algol 60 solution, which disallows direct nesting. That is, you cannot have an if statement inside an if statement unless there is a begin and block there. So if you want to have nested if, you must have a block that starts with this begin statement and ends with end statement, and inside you can have this if statement. And now there is no problem with the else, that is, there is no confusion which if this else
belongs to, because if it is outside the block, then it belongs to the if which is outside the block. If it is inside the block, then it belongs to the if statement which is inside the block. So there is no confusion, and the compiler writer has easier time, because اب وہ ڈینگلنگ ایلس کا جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. 1477 ADA modular 2 solution, there are closing special words. In ADA, we have if then, and every if statement must have an end if. So there is no confusion if you have more than two if statements. If there is an else, if this else is before the end if, that means it will be part of the inner if statement. And if it is after the end if, as shown here, then this else is part of the outer if statement. So the advantage here is we get flexibility and readability. Modular 2 uses the same closing special words for all control structures, that is AND. And in case of ADA, we have different closing special words for different structures. For example, for if statement, we have end if. For loops, we have end loops, and so on and so forth. Whereas modular 2, we simply have end statement. So when we have only one special word for all control structures, relatively speaking, the readability is compromised as compared to ADA. تو یہاں پر ہم نے یہ دیکھا کہ اسٹارٹنگ فرام دی ویری بگننگ جو سب سے پہلے ہمارے پاس ایشو تھا کہ وہ سنگل وے جو ایف اسٹیٹمنٹ تھی، اس میں ایک پرابلم یہ تھا کہ یو کوڈ ہیو اونلی ون اسٹیٹمنٹ ایسوسیٹڈ ود دیٹ if boolean expression and then that statement, and if you wanted to execute more than one statements تو پھر اس کیس میں آپ کو گو ٹو اسٹیٹمنٹ یوز کرنی پڑتی تھی، اور آپ کو بولین ایکسپریشن جو ہے اس کا نیگیٹو لے کے آپ کو کام کرنا پڑتا تھا. یہ ایک بہت بڑی لمیٹیشن تھی. تو اس کو دور کرنے کا جو طریقہ تھا وہ الگول نے دیا کہ آپ اسٹرکچرڈ طریقے سے اسٹیٹمنٹ دیں، بگن اینڈ اینڈ آپ کر سکیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹو وے اف اسٹیٹمنٹس یا سلیکشن کی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہو تو اس سے آپ کے پاس زیادہ بہتر طریقے سے آپ اس کو چوائسیز دے سکتے ہیں کہ اگر یہ کنڈیشن از ٹرو تو یہ کرنا ہے، اگر کنڈیشن ٹرو نہیں ہے تو یہ کرنا ہے. اگر آپ کے پاس ایسا نہیں ہے تو یو مسٹ یوز گو ٹو اسٹیٹمنٹس. اینڈ جس طریقے سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ گو ٹو اسٹیٹمنٹس کے بارے میں ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن تھی، اور پیپل تھاٹ اینڈ دے آئیڈینٹیفائڈ پرابلمس ود گو ٹو اسٹیٹمنٹس، اینڈ اٹ واز تھاٹ کہ اٹ از ناٹ اے گڈ پروگرامنگ پریکٹس ٹو یوز گو ٹو اسٹیٹمنٹ. لیکن اگر آپ کی پروگرامنگ لینگویج جو ہے وہ اس طرح کی ایف اسٹیٹمنٹس کو یا سلیکشنس کو سپورٹ ہی نہیں کرتی، اگر آپ کے پاس وہ ہے ہی نہیں تو آپ کو گو ٹو اسٹیٹمنٹ لا محالہ یوز کرنی پڑے گی. تو گو ٹو اسٹیٹمنٹ سے الگ ہونے کے لیے جو پہلا اسٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ اس طرح کی آپ کو ایف اسٹیٹمنٹ یا کنٹرول اسٹرکچرز آپ کو پرووائڈ کرنے پڑنے تھے، اور وہ جو پروگرامنگ لینگویجز نے کیے. اور اس کے بعد اسٹرکچرڈ پروگرامنگ شروع ہوئی، گو ٹو اسٹیٹمنٹ کا استعمال آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوا، اور آج کل آپ کو شاید و نادر ہی کہیں پر گو ٹو اسٹیٹمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے. اینڈ ایکچولی اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری بیڈ پروگرامنگ پریکٹس. بہرحال تو یہ تو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد دین دی کوشچن واز کہ جب آپ نیسٹڈ ایف اسٹیٹمنٹس کرتے ہیں تو پھر ان نیسٹڈ ایف اسٹیٹمنٹس میں جو ایلس پارٹ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کے پاس دو ایف اسٹیٹمنٹس ہیں، ایف اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اندر دوسری ایف اسٹیٹمنٹ ہے، اینڈ دین دیر از این ایلس پارٹ. یہ ایلس پارٹ جو ہے یہ کون سی والی ایف اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے؟ کیا یہ پہلی کا حصہ ہے یا کہ دوسری کا حصہ ہے؟ تو یہ جو ہے ہمارے پاس دس از پرابلم، بڑا ویل نون پرابلم ہے جسے ہم ڈینگلنگ ایلس کا پرابلم کہتے ہیں. اس پرابلم میں یہ ہوتا یہ ہے کہ کمپائلر ایک ایمبیگوس گرامر جنریٹ کرتا ہے، اور یہ ایکچولی گرامر از ایمبیگوس، اور کمپائلر جو ہے یہ اس کا کمپائل کرنے میں ذرا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. اس کو بہرحال سالو کرنے کے طریقے ہیں جو آپ نے کمپائلر کے کورس میں آپ نے دیکھے ہوں گے یا پڑھے ہوں گے. بہرحال یہ اس کے علاوہ دیر آر ادر ایشوز، اور وہ ایشوز ان کا تعلق ریڈیبلٹی سے ہے.
اگر پروگرام لکھتے وقت پراپر انڈینٹیشن نہ ہو تو یہ ایلس جو ہے پڑھنے میں بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو پڑھتے وقت یہ سمجھیں کہ یہ باہر والے ایف کے ساتھ یہ ایسوسیٹڈ ہے، حالانکہ سینٹیکس کے حساب سے یا لینگویج کے حساب سے یہ اندر والے ایف کے ساتھ ہوگا. تو اس طرح کے جو پرابلمس جو ہوتے ہیں یہ لاجیکل ایررز اس میں کریٹ ہو جاتی ہیں، پڑھنے میں مشکلات ہو جاتی ہیں، اینڈ ظاہر ہے کہ پھر اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ مینٹنیبلٹی پہ ہوتا ہے. تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے جو لینگویجز لائک ایڈا 1477 انہوں نے اسپیشل ورڈز جو ہے استعمال کرنے شروع کیے، اور وہ یہ تھا کہ ان کیس آف ایڈا فار ایگزامپل ایوری اف اسٹیٹمنٹ مسٹ ہیو این اینڈ اف اسٹیٹمنٹ. تو اگر اف اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ نے اس کے اندر دوبارہ ایک اور اف اسٹیٹمنٹ آپ نے شروع کر دی ہے، تو پھر اگر ایلس پارٹ آتا ہے کسی جگہ پہ تو یہ ایلس پارٹ بڑی آسانی سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. کمپائلر کے لیے بھی بہت آسان ہے، پڑھنے والے کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ اگر یہ ایلس پارٹ اینڈ اف سے پہلے آ گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دس از پارٹ آف دی انٹرنل اور دی انر اف اسٹیٹمنٹ، اور اگر یہ ایلس پارٹ اس کے بعد آیا ہے اینڈ اف کے تو اس کا مطلب ہے دس از پارٹ آف دی آؤٹر اف اسٹیٹمنٹ. تو ریڈیبلٹی آسان ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ کمپائلیشن بھی اس کی آسان ہو گئی. تو اس طریقے سے یہ ٹو وے سلیکشن جو ہے یہ اس میں ایولیوشن ہوئی، اور جو ایڈا کا جو سینٹیکس ہے دیٹ از پرابلی دی بیسٹ سینٹیکس جس سے ریڈیبلٹی، مینٹنیبلٹی، کمپائلر رائٹنگ، یہ تمام جو ایشوز جو ہیں وہ ایڈریس ہو جاتے ہیں. دی نیکسٹ کوشچن از اباؤٹ دی ملٹیپل سلیکشن کنسٹرکٹس. The design issues that we face are: what is the form and type of the control expression? What segments are selectable, that is single, compound, or sequential? Is the entire construct encapsulated? Is execution flow through the structure restricted to include just a single selectable segment? What is done about unrepresented expression values? So the early multiple selectors, for example, the Fortran arithmetic if statement was a three-way selector. This was a computed if statement. It was the syntax was like if, and we have the arithmetic expression n1, n2, n3. Depending upon the answer, if the arithmetic expression, the value is negative, then the control will take you to n1. If it is 0, then you will go to n2. If it is positive, then it will go to n3. So this n1, n2, and n3, they are essentially go to statements, and depending upon the value of the expression, it will take you to those particular labels, that is n1, n2, and n3 label. The bad aspect of this selector was it was not encapsulated. That means these selectable segments could be anywhere. آپ n1 سے آپ کہیں پر چلے جائیں، n2 سے آپ کہیں پر چلے جائیں، n3 سے آپ کہیں پر چلے جائیں، اور وہ ان کا آپس میں بظاہر دیکھنے میں آپ کو کوئی تعلق نظر نہیں آئے گا. اینڈ دیز سیگمنٹس ریکوائرڈ گو ٹو دیم سیلف. جب آپ فرض کریں n1 پہ گئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ نے ایگزیکیوٹ کر لی ہیں، دین ان آرڈر ٹو اسکپ دی ریسٹ، اگر لیٹ سے کہ n1, n2, n3 یہ آپس میں ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، and in order to skip n2 and n3 you would need go to statement at the end of n1. Similarly, in order to skip n3 you would need a go to statement at the end of n2 and so on and so forth. So یہ جو ہے اس میں go to statements کی ضرورت پڑے گی. The modern multiple selectors, the example is Pascal's case statement, and it came from Tony Hoare's contribution to Algol W. The syntax is like this: case expression of constant list 1, colon, statement, semicolon, so and so forth, and constant list n, and statement n, and end. So this is the syntax that we are used to. Design choices that we face here are: expression is any ordinal type. So can we use any ordinal type expression, or is it limited to integers or chars only? So can we use int, bool, char, and enum here or not? Only one segment can be executed by execution of the construct.
So in this particular case, the Pascal syntax supported only one segment. So you could not, if for example first choice is taken, then statements in the second choice would not be executed. In Nicholas Weir's Pascal, result of an unrepresented control expression value is undefined. And so if the expression has a value which is not matched in these lists, then the result is undefined. So in 1984 ISO standard, it was considered to be a runtime error, and the Pascal compiler would generate a runtime error, and runtime آپ کو اس میں error نظر آئے گی اگر آپ کا میچ نہیں ملتا. Many dialects of Pascal now have otherwise or else clause, which is the default case جو ہمارا C میں نظر آتا ہے. C++ switch statements we are all used to. They are very, very similar to Pascal statements, except that control will flow to the next set of statements when one choice is made, unless there is a break statement somewhere in that choice. So in this particular case, any number of segments can be executed in one execution of the construct. There is no implicit branch at the end of selectable segments, and there is a trade-off between reliability and flexibility. It is convenient, but it compromises reliability. To avoid it, the programmer must apply a break statement for each segment. In Ada's case, it is similar to Pascal case, except the constant list can include sub-ranges also. For example, 10 to 15. We can have Boolean or operator as well. So we can have 1 to 5 or 7 or 15 to 20. So this is a very powerful mechanism. Lists of constant must be exhaustive. That is, there must not be any unmatched case, otherwise it will be an error. And it is often accomplished with others clause. That is, if there is no default and there is no case that matches the selection list, that means آپ کا جو ایکسپریشن اگر اس پہ نہیں ملتا تو then it will be an error, runtime error آئے گی. تو others سے یہ default case آپ کو مل جائے گا. That is, اگر اس list میں نہیں آتا تو others میں چلا جائے. And it makes it more reliable. Multiple selectors can appear as direct extensions to two-way selectors using else-if clauses. So we can achieve the same result in else-if. The only difference really here is that in this particular case, after every else-if, we have a condition that is evaluated. In the case of switch, that condition is not evaluated. The expression is evaluated only once, but here the condition is evaluated every time. So we can have a different type of condition, but we can achieve the same result here also. It is far more readable than deeply nested if statements, and it allows a Boolean gate on every selectable group. So یہاں پر یہ جو ملٹیپل سلیکٹرز جو ہیں جو کیس اسٹیٹمنٹ یا سوئچ اسٹیٹمنٹ آپ کو دیکھنے میں مختلف لینگویجز میں ملتی ہے, دی ایشوز ریئلی آر, دا فرسٹ ون از کہ آپ کا ہر جو کیس جو ہے, اگر ہم سی پلس پلس کے اس کو دیکھیں تو کیا وہاں پر آپ کے پاس آپشنس کتنی اویلیبل ہیں, کیا آپ سنگل آپشن ایک ٹائم پہ دیں گے یا کین یو پرووائڈ ملٹیپل آپشنس. سی میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں صرف ایک آپشن آپ دے سکتے ہیں ایک ٹائم پہ, لیکن دوسری لینگویجز لائک پیسکل اینڈ ایڈا جو ہیں یہ آپ کو ایک لسٹ آپ یہاں پر پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو دیٹ میکس اٹ مور فلیکسیبل. ایڈا کے کیس میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک جو لسٹ جو ہے وہ سب رینج بھی ہو سکتی ہے, ورٹیکل بار سے آپ اس کو مختلف آپشنس بھی دے سکتے ہیں, سو اینڈ سو فورتھ. سو دیٹ میکس اٹ ویری ویری ایزی ٹو یوز. تو یہ تو پہلا ڈیزائن چوائس تھا. دوسرا امپورٹنٹ ڈیزائن چوائس یہ ہے کہ کیا یہ کنٹرول اگلی سلیکشن میں چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا. ان کیس آف سی, اگر ہمارا پہلا کیس ہے اس میں کچھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں, ان کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد اگر ہماری بریک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے تو پھر جو نیکسٹ کیس جو ہے اس کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دے گا, اینڈ سو فورتھ. لیکن پیسکل اور ایڈا میں ایسا نہیں ہوتا. صرف اسی جو سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں جو اس کیس سے تعلق رکھتی ہیں یا اس آپشن سے تعلق رکھتی ہیں جو آپ نے سلیکشن کی ہے,
وہی ایگزیکیوٹ ہوں گی اور اس کے بعد یہ باہر چلا جائے گا. تیسری جو امپورٹنٹ کنسیڈریشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آپشنس جو اویلیبل ہیں، اگر ہمارا جو ایکسپریشن جو ہے اس کا ریزلٹ ان آپشنس سے باہر آیا، یعنی کہ جتنی ہم نے آپشنس لسٹ کی ہیں، ہمارا جو ایکسپریشن ہے وہ ان میں کسی سے بھی میچ نہیں کرتا، تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیا ہوگا؟ ایسے کیس میں یہ دیکھیے کہ سی پلس پلس جو ہے یہ سمپلی اس چیز کو اگنور کر دیتی ہے، اٹ ڈزنٹ ڈو اینی تھنگ، اور اس کے بعد کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہاں پر ایگزیکیوشن شروع ہو جاتی ہے. ایکچولی اٹ شوڈ بی اے لاجیکل ایرر، کیونکہ آپ کے پاس جو آپ نے چوائسیز دیے ہیں، جو پروگرامر نے چوائسیز دیے ہیں، ریزلٹ جو ہے یہ اس سے باہر نہیں آنا چاہیے. اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ ریزلٹ اس کے اندر ہی آئے گا، اور اگر ریزلٹ ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از پروبیبلی سم ایرر جو پروگرامر نے جس کا خیال نہیں کیا، اور اس کی وجہ سے آپ کو رن ٹائم پہ غلطی ہو سکتی ہے اور آپ کو ایرونیس ریزلٹس مل سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب غلط آپ کو نتیجہ ملے گا تو پھر اس پہ جو ڈیسیجن ہوگا وہ سارا کا سارا گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو یہ جو چیز جو ہے اٹ میکس اٹ ان ریلائبل. تو ان کیس آف پیسکیل شروع میں اٹ واز انڈیفائنڈ کہ کیا ہوگا، لیکن بعد میں یہ اسٹینڈرڈ میں یہ کیا گیا کہ یہ اگر ایسا کیس ہوگا تو ان دس پرٹیکولر کیس یہ اٹ ول بی لاجیکل ایرر، رن ٹائم پہ یہ ایرر آئے گی. ایڈا کے کیس میں بھی یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اگر یہ اس طرح کا کوئی کیس آتا ہے تو دس از اے لاجیکل ایرر. پیسکیل کے کیس میں دیر واز نو وے ٹو کور کہ یہ آپ نے کچھ کیسز دے دیے ہیں، اب ان کے علاوہ کوئی چیز ہے تو اس کو ہم کیسے کور کریں. جو ہمارے سی میں جو ڈیفالٹ کا کیس ہے، جب پیسکیل میں شروع میں اس طرح کا کوئی کیس نہیں تھا، لیکن بعد میں ایلس یا ادروائز کی ایک کلوز ایڈ کر دی گئی پیسکیل میں، اور اسی طرح سے ادروائز کی کلوز جو ہے یہ ایڈا میں بھی شامل ہے. تو ان تمام کیسز کو جو آپ نے لکھ دیے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی چیز آتی ہے تو دین دیر از دس ڈیفالٹ کیس، اور اس کو اس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے. سو یہ جو طریقہ کار تھا، جو ایڈا کا جو سینٹیکس تھا، وہ ان تمام لینگویجز کی نسبت زیادہ آسان ہے، ریلیٹیولی ایزی ٹو ریڈ ہے، کمپائلر کے لیے اس میں بہت آسانیاں ہیں، مینٹنس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھا ہے اور زیادہ ریلائبل ہے. تو اگر لیٹ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو رن ٹائم پہ آپ کو ایرر آئے گی، اور اس کے علاوہ آپ اگر پروگرامر انٹینشنلی ادروائز کی کلوز دے کے اس کو کر سکتا ہے. سی میں رن ٹائم پہ اس کو ایرر نہیں آئے گی، تو دیٹ میکس اٹ ان ریلائبل. سو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جو آپ کو یاد رہنا چاہیے. آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ لوپس کے سلسلے میں کس طرح کی کنٹرول کی ہمارے پاس اسٹیٹمنٹس اویلیبل تھی. So the iterative statements, the repeated execution of a statement or compound statement is accomplished either by iteration or recursion. Here we look at iteration because recursion is a unit level control, that is it's basically a subprogram call. General design issues for iteration control are: how is iteration controlled? Where is the control mechanism in the loop? First, we have the counter controlled loops, in which we maintain a counter how many times this loop will be executed. The design issues are: what is the type and scope of the loop variable which is controlling the loop? What is the value of the loop variable at loop termination? Should it be legal for the loop variable or loop parameters to be changed in the loop body? And if so, does the change affect loop control? Should the loop parameters be evaluated only once or once for every iteration? In Fortran 77 and 90, the syntax is we have do label variable start, comma, finish, and then we can optionally specify the step size. Step size can be any value other than 0, and parameters can be expressions. The design choices in this particular case were: loop variables can be integer, real, or double. Loop variable always has its last value. When it exits the loop, it carries the last value. The loop variable cannot be changed in the loop, but the parameters can, because they are evaluated only once. It does not affect loop control.
loop parameters are evaluated only once. Fortran 90s have another syntax, that is do variable initial terminal step size and do. So it is not simply do statement, but it is a block structured do statement, and all the statements within do and end do, they are executed. And in this particular case, the loop variable must be an integer. In case of algol 60, the syntax is for where colon equal to list of stuff do statement, where list of stuff can have list of expressions, expression step expression until expression, something like this. We have expression while boolean expression. Example is for index colon equal to 1 step 2 until 50. So until 50 comma 60 comma 70 comma 80, index plus 1 until 100 do. So we start from 1, we go to 50 with a step count of 2, then from there it is we go to, then we have 60, 70, and then we change the expression. We say index plus 1, instead of having this count 2, we increment it by 1 after 80 and we go until 100. So this is in one statement, in one control, we can have multiple types of steps and expressions. So in this particular case, we have, this is equivalent to, if we had this list, index is equal to, the starting point is 1, 3, 5, 7, 49. After 49, we have 60, then 70, then 80. It is not incremented. Then we, after 80, since the value of index at that time is 80, and now the index is incremented by 1, so we have 81, 82, 83, so and so forth, and will go up to 100. So if we iterate through this loop, the value of the index will be, once again, 1, 3, 5, 7 up to 49, then 60, then 70, then 80, and then 81, 82, 83, and up to 100. So the design choices in this case are, control expressions can be integer or real only, and its scope is whatever it is declared to be. So its scope is outside this loop also. Control variable has its last assigned value after loop termination. That is the same that we had in case of Fortran 77 and 90. Parameters are evaluated with every iteration, making it very complex and difficult to read. Remember, in case of Fortran, the parameters were evaluated only once. The loop variable cannot be changed in the loop, but the parameters can, and when they are, it affects the loop control. So that means we have this expression which has parameters, and then that can change, and it makes it very, very difficult to read. In case of Pascal, the syntax is like this. For variable colon equal to initial, we have 2 or down to final do statement, and the design choices are, loop variable must be an ordinal type of usual scope. After normal termination, loop variable is undefined. So in this particular case, you cannot use the value of this loop variable after this loop, because the value is undefined. The loop variable cannot be changed in the loop. The loop parameters can be changed, but they are evaluated just once, so it does not affect loop control. And so the syntax is very, very similar to Fortran syntax. In case of Ada, the syntax is for, var, in, and you can also specify reverse, discrete range loop, end loop. And the design choices are, the type of the loop var is that of the discrete range. Its scope is the loop body. It is implicitly declared. The loop var does not exist outside the loop, does not exist in this particular case. So the scope is limited to this loop only. In the case of Pascal, the scope was not limited to the loop, but the value was undefined. Here,
this variable cannot be used because it is not visible. The loop where cannot be changed in the loop, but the discrete range can, and it does not affect the loop control because it is evaluated only once. The discrete range is evaluated just once. In C, the syntax is for we have expression 1, semicolon, expression 2, semicolon, expression 3 statement, and the expressions can be whole statements or even statement sequences with the statements separated by comma. So this is, you can have a bunch of statements in these expressions. The value of a multiple statement expression is the value of the last statement in the expression, and if the second expression is absent, it is an infinite loop. The design choices in C that there is no explicit loop variable, so it is irrelevant whether its value exists outside this loop or not. Everything can be changed in the loop. It is a pretest loop, and the first expression is evaluated once, but the other two are evaluated with each iteration, and this loop statement is most flexible. C++ differs from C in two ways. The control expression can also be Boolean. The initial expression can include variable definition. Scope is from the definition to the end of the function in which it is defined. In case of Java, Java differs from C++ in two ways. The control expressions must be Boolean, and the scope of variable defined in the initial expression is only to the loop body. It cannot be used outside the loop body. So یہاں پر جو ہم نے مختلف پروگرامنگ لینگویجز کے سینٹیکسز کو دیکھا، اس میں مختلف فار اسٹیٹمنٹس، جو فار اسٹیٹمنٹ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سی پلس پلس اور جاوا کی جو فار اسٹیٹمنٹ ہے یہ ایکچولی اٹ از ناٹ کاؤنٹر کنٹرول لوپ، بیکاز یہ دیز اسٹیٹمنٹس آر مور آف کائنڈ آف اے وائل اسٹیٹمنٹس، بیکاز اس کے اندر جو ایکسپریشنس جو ہیں وہ بولین ایکسپریشنس ہیں اور اس کی ویلیو چینج ہو جاتی ہے، اور یو آر ناٹ ریئلی اسپیسیفائنگ ہاؤ مینی ٹائمز دس loop will execute, and this thing is not calculated once at the start of the loop. دوسری جو ہم نے لینگویجز دیکھیں ان میں موسٹلی کہ کتنی بار یہ لوپ چلے گی یہ چیز پہلے کیلکولیٹ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو اتنی بار یہ لوپ کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور اٹریٹ کیا جاتا ہے. ایون ایف یو چینج پیرامیٹرز اور دا ویریبلز اٹ ڈز ناٹ میٹر. دوسری امپورٹنٹ چیز جو ہے، جو لوپ کا جو کنٹرول ویریبل جو ہے وہ ان سائڈ دا لوپ اکثر پروگرامنگ لینگویجز میں وہ چینج نہیں کیا جا سکتا. سی پلس پلس وغیرہ میں اس کو چینج کیا جا سکتا ہے. جو سینٹیکس جو تھا الگول کا سینٹیکس، دیٹ واز دا موسٹ فلیکسیبل سینٹیکس. آپ اس میں بہت آپ لمبی چوڑی قسم کا ایکسپریشن آپ اسے دے سکتے ہیں، ملٹیپل ایکسپریشن دے سکتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد اس کو چینج کر سکتے ہیں. بٹ دیٹ کازز لاٹس آف پرابلمس. اٹ از ناٹ ایزی ٹو فالو, and hence no other programming language took that and implemented that. آپ کو یہ یاد ہوگا کہ الگول نے بہت ساری لینگویجز کو وہاں سے نکلی اور اس کو امپیکٹ کیا، اس کو افیکٹ کیا، لیکن this particular syntax was not really adopted by any particular language because it did not help readability. یہ ریڈیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے بہت خراب سینٹیکس تھا، اور اس میں کیونکہ وہ پیرامیٹرز بھی چینج ہو جاتے ہیں اور وہ ایکسپریشن بھی چینج ہو جاتے ہیں، ایکسپریشن کے اندر جو ویریبلس ہیں اس کی ویلیو بھی چینج ہو جاتی ہے، تو ایٹ رن ٹائم یہ چیزیں چینج ہو کے پھر اس کو فالو کرنا اٹ وڈ بی ویری ویری ڈیفیکلٹ. تو الگول کا سینٹیکس واز دی ورسٹ ان آل دیز سینٹیکسز. جو امپورٹنٹ ڈیزائن چوائسز تھے وہ یہ تھے کہ لوپ کا ویریبل جو ہے اس کی ویلیو وین دی لوپ ٹرمینیٹس کیا ویلیو ہوگی. کچھ پروگرامنگ لینگویجز جو ہیں ول مینٹین دی لاسٹ ویلیو. فار ایگزامپل ہم نے فورٹرن میں دیکھا کہ جب لوپ سے باہر نکلتے ہیں تو لوپ کا جو ویریبل جو ہے وہ آخری ویلیو جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے. ان کیس آف پیسکل دا ویریبلز ویلیو از انڈیفائنڈ. سو اف یو یوز دیٹ ویلیو تو یہ ایک لاجیکل ایرر ہے، بیکاز ایکچولی یہ اس کا جو لینگویج کہتی ہے کہ اٹ شوڈ ناٹ بی یوزڈ، اور اگر آپ اسے یوز کر رہے ہیں تو اٹ may give you wrong results. تو یہ ایک لاجیکل ایرر ہے. ان کیس آف ایڈا یہ ایسا تھا کہ اس لوپ کی باڈی سے باہر آپ اس کو یوز ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اس کا اسکوپ ہی صرف اس لوپ تک اویلیبل ہے اور اس سے باہر یہ اویلیبل ہی نہیں ہے. دا سیم از دا کیس ود جاوا کہ یہ جو لوپ کا جو ویریبل جو ہے یہ اس لوپ کی باڈی تک ہی لمیٹڈ ہے، اس تک محدود ہے، اس سے باہر آپ کو یوز نہیں کر سکتے.
تو اس سے جو ہے اس ویریبل کو اگر باہر آپ یوز کریں گے وہ کوئی کنفیوژن کریٹ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کی یہاں پر آپ یوز نہیں کر رہے، آپ کو یہ نہیں ہے کہ یہ ویلیو اس کی انڈیفائنڈ ہے یا آخری ویلیو ہے یا آخری ویلیو -1 ہے یا وٹ ایور. تو یہ بہت سارے ڈیزائن چوائسیز تھے جو مختلف لینگویجز نے کیے. ونس اگین اگر آپ ان ساری لینگویجز کو دیکھیں تو پرہیپس جیسا کہ میں نے کہا کہ C++ وغیرہ کا جو سینٹیکس ہے وہ ایکچولی یہ کاؤنٹر کنٹرول لوپ نہیں ہے، لیکن باقی جو لینگویجز ہیں وہ کاؤنٹر کنٹرول لوپس اگر ان میں دیکھیں تو الگول کا سینٹیکس شاید سب سے برا سینٹیکس تھا، سب سے مشکل تھا فالو کرنا، اور ایڈا کا سینٹیکس جو ہے وہ شاید سب سے اچھا اور سب سے بہتر سینٹیکس ہے. Then the next is the logically controlled loops, and the design issues are: should we have pre-test or post-test or both? Should this be a special case of counting loop statements or a separate statement? Pascal has separate pre-test and post-test logical loop statements: while, do, and repeat until. C++ also have both, but the control expressions for the post-test version is treated just like the pre-test case, that is while, do, and do while. Note the difference between while, do, and repeat until. It is when you say repeat until in Pascal, that means it is the opposite of if you say while, do. So this is until that condition is met, you keep on repeating this thing. So this is a totally different syntax, اور اس میں لاجک الٹا ہو جاتا ہے پورا. آپ کو نیگیٹو اس کا کیس آپ کو لکھنا پڑے گا، while in the case of C++ آپ کو ایک ہی دونوں میں ایک ہی طرح کی آپ کو کنڈیشن لکھنی پڑے گی. Java is like C except the control expression must be Boolean. C, it could be arithmetic expression, and the body can only be entered at the beginning. Java has no go-to statement. Ada has a pre-test version, but there is no post-test. That is, there is no do while or repeat until kind of structure. And 1477 and 90, they have neither of these logical loops. جو یہ کنٹرول سٹیٹمنٹس کی جو ڈسکشن تھی جب ہم نے شروع کی تھی، تو جب ہم نے فورٹرین 1 کا کیس پڑھا تھا تو وہاں پر اس ڈسکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ بات کہی تھی کہ 60s میں جو ریسرچ ہوئی اس کا ایک بہت امپورٹنٹ اس میں رزلٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ کے پاس 2 وے سلیکشن سٹیٹمنٹ ہو، یعنی کہ ایف اور ایلس والا پارٹ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس لاجیکلی کنٹرولڈ لوپ جو پری ٹیسٹ لوپ ہو، تو پھر آپ ہر طرح کا کنٹرول فلو آپ اس میں بنا سکتے ہیں. یو ڈو ناٹ نیڈ گو ٹو اسٹیٹمنٹ. تو یہ پری ٹیسٹ لوپ یعنی کہ وائل کنڈیشن اینڈ ڈو جو ہے کہ جب یہ کنڈیشن ہو تو آپ نے یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کے لیے کافی ہے. اکثر پروگرامنگ لینگویجز نے دونوں طرح کی پری ٹیسٹ اینڈ پوسٹ ٹیسٹ دونوں دیں. جو پیسکیل کا کیس تھا اس میں پری ٹیسٹ اور پوسٹ ٹیسٹ میں ایک سگنیفیکنٹ ڈفرنس تھا. جو کنڈیشن پری ٹیسٹ میں لکھی جاتی تھی، پوسٹ ٹیسٹ میں وہ کنڈیشن اس کے بالکل الٹی لکھی جاتی تھی. یا آپ جب کہتے ہیں کہ وائل دس ڈو، اور جب آپ کہتے ہیں ریپیٹ انٹل، تو یہاں پر انٹل سے پہلے، انٹل کے بعد جو کنڈیشن یہاں پر جو لکھی جائے گی وہ اس کا ریورس ہوگی جو ڈو وائل کے کیس میں جو آپ نے جو کنڈیشن لکھنی ہے. جو سی اور C++ کا جو سی کا جو ڈیزائن چوائس تھا اس کے کیس میں یہ تھا کہ جو کنڈیشن تھی دیٹ وڈ بی دا سیم ان بوتھ کیسز. یہ ایک امپورٹنٹ ڈفرنس ہے دونوں لینگویجز میں. ایڈا ڈیسائیڈیڈ ناٹ ٹو یوز دا پوسٹ ٹیسٹ بیکاز ونس اگین اس میں لینگویج میں ریسرچ یہ ہوئی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ پوسٹ ٹیسٹ سے ایکچولی ریڈیبلٹی سفر کرتی ہے. اٹ از بیٹر ٹو ہیو پری ٹیسٹ اونلی. سو ایڈا کا ڈیزائن چوائس تھا کہ صرف پری ٹیسٹ یوز کیا جائے، اور فورٹرین جو 77 90 ان میں ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. تو یہ امپورٹنٹ ڈیسیجنس تھے، لیکن دس از اے فنڈامنٹل جو چیز ہے کہ اگر آپ نے اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کرنی ہے یو مسٹ ہیو دیز کائنڈ آف لوپس. اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے. جو سی کی جو فور اسٹیٹمنٹ ہے یہ بھی ایک طریقے سے پری ٹیسٹ لوپ کی شکل ہے، کیونکہ وہ فور میں ایکچولی وہاں پر آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ کام کر رہے ہیں اور لوپ کو انکریمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو وائل اور وہ اس کی فور جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کیس آف سی اس میں کوئی بہت زیادہ خاص فرق نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ دو مختلف اسٹیٹمنٹس کنسیڈر کی جاتی ہیں. دین وی ہیو دی کوشچن اباؤٹ یوزر لوکیٹڈ لوپ کنٹرول میکانزمس. The design issues are: should the conditional be part of the exit?
Should the mechanism be allowed in an already controlled loop? Should control be transferable out of more than one loop? In C, C++, and Java, we use the break statement. It is unconditional for any loop or switch one level only. So it takes you out of that at one level only. So if you have nested loop, it will take you out from the inner loop and then you can continue in the outer loop. There is also a continue statement in case of C kind of languages. The statement for loops, it skips the remainder of this iteration but does not exit the loop. In case of Fortran, we have this exit statement, Fortran 90. It is unconditional for any loop and any number of levels. So you can specify the number of levels also. Fortran 90 also has a cycle which has the same semantics as C's continue statement. So we have two here. In case of Ada, we can have conditional or unconditional exit, and it can be for any loop and any number of levels. So we can have exit when this condition is met, and then we can also specify exit from where. So in Ada conditional, here is another example. We have this loop 1 and while loop, and then we have loop 2 and for loop, and we say exit loop 1. That means here we are specifying which loop to exit. So in this particular case, it will take you out of both these loops, and then the control will go to the next statement after this end loop, loop 1. So جو اگلا چوائس تھا وہ یہ تھا کہ ایگزٹ اینڈ کنٹینیو ٹائپ کی جو اسٹیٹمنٹس جو ہیں یہ کہاں پر آ سکتی ہیں. ان کیس آف سی لینگویج وی ہیڈ دس بریک اینڈ کنٹینیو, جس سے ملتی جلتی اسٹیٹمنٹس ہمیں فورٹرین میں بھی نظر آتی ہیں. دی ڈفرنس بٹوین فورٹرین اینڈ سی واز کہ ان کیس آف فورٹرین جب آپ ایگزٹ کرتے ہیں یو کوڈ ایگزٹ اینی نمبر آف لیولس آلسو. ان کیس آف ایڈا we did not have a continue kind of statement. آپ اس کو وہاں سے دوبارہ لوپ کے شروع میں جا کے اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے, لیکن یو کین ایگزٹ دا لوپ اینڈ یو کین ایگزٹ اینی نمبر آف لوپس, اینی نمبر آف لیولس. تو یہ میجر ڈیزائن ڈفرینسز تھے جو ایڈا کے کیس میں ہمارے سامنے ہیں. ونس اگین جو ایڈا نے یہ چیز فیصلہ کیا کہ اس کو یہ کنٹینیو ٹائپ کی اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی, یا سائیکل کی جو ہم نے فورٹرین میں دیکھی وہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہوگی. ایشو اس کے ساتھ یہ ہے کہ وین وی یوز دیٹ کائنڈ آف اسٹیٹمنٹ, دیٹ از ایکچولی اندر فارم آف گو ٹو اسٹیٹمنٹس, اینڈ وی شوڈ ہیو مور اسٹرکچرڈ کائنڈ آف میکانزم ٹو اسکپ دی پورشن دیٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایگزیکیوٹ, اینڈ انسٹیڈ آف رائٹنگ دس اسٹیٹمنٹ ٹو گو ٹو دی اسٹارٹ آف دا لوپ. تو یہ اسٹرکچرڈ پروگرامنگ کے اصول کے ذرا تھوڑا سا خلاف ہے. ایگزٹ بھی ایک طرح سے گو ٹو اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن بعض اوقات آپ کو بہرحال اس میں سے لوپ میں سے ایگزٹ کرنا پڑتا ہے. تو دس از این کنوینئنٹ میکانزم, اور یہ جو ایڈا نے جو آپ کو میکانزم دیا, دیٹ میکانزم از مور اسٹرکچرڈ بیکاز یو کین ناٹ ریئلی جمپ ان ٹو این ادر لوپ, یو سمپلی کم آؤٹ آف دیٹ لوپ. سو ایگزٹ کا میکانزم ہے ایڈا میں, لیکن کنٹینیو کا میکانزم نہیں ہے, اینڈ دیٹ میکس اٹ بیٹر دین ادر لینگویجز بیکاز ونس اگین ریڈیبلٹی اور مینٹینیبلٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اٹ از ایزیئر if we do not have a continue kind of statement, because continue کا logic بعض اوقات فالو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. Then we have the question of unconditional branching. Almost all classical languages have it. That is the go-to statement. The problems are discussed by Dijkstra in this classical paper published in Communication of ACM Volume 11, number 3, March 1968. Go-to statement considered harmful. Some programming languages do not have them, for example, Modular 2 and Java. There were advocates of go-to statement, most notably Donald Knuth, and you can read structured programming with go-to statement in ACM Computing Surveys, Volume 6, number 4, published in 1974. But this debate, I think, has been won by the structured programming guys, and now people do not consider go-to statement very seriously. Conclusions that we can draw from this: the choice of control statement beyond selection and logical pretest loop is a trade-off between language size and writability. Connection between control statements and program verification is intimate.
Verification is impossible with go-to statements. Verification is possible only with selection and logical pretest loops. So the control statements جو ہے یہ اس کا امپیکٹ جو ہے ریڈیبلٹی پہ بہت گہرا ہے. کس طرح کی کنٹرول اسٹیٹمنٹس آپ کی پروگرامنگ لینگویج آپ کو دیتی ہے اس کا ریڈیبلٹی سے بہت تعلق ہے. اور اگر ہم ویریفیکیشن کی طرف چلے جائیں, یعنی کہ اگر فارمل پروفس کی طرف چلے جائیں, تو اٹ ہیز بین پروون کہ جب گو ٹو اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس ہوں گی تو اس قسم کے لاجک کو, اس کوڈ کو فارملی اس کا کریکٹنیس پروف دینا امپاسبل ہو جاتا ہے. اٹ از ناٹ پاسبل ود دی گو ٹو اسٹیٹمنٹس. اور اف یو جسٹ یوز دی اف اسٹیٹمنٹس جو آپ کی اسٹرکچرڈ اف اسٹیٹمنٹس ہیں اینڈ پری ٹیسٹ لوپس, دین یو کین فارملی پروو دی کریکٹنیس آف یور کوڈ. تو اگر فارمل پروفس کی طرف جائیں وچ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو ریڈیبلٹی آلسو, کہ جس چیز کو آپ پروو کر سکتے ہیں ظاہر ہے کہ اس کی ریڈیبلٹی آسان ہوگی, جس چیز کو آپ پروو ہی نہیں کر سکتے اس کی ریڈیبلٹی ذرا مشکل ہوگی. تو اگر آپ پری ٹیسٹ لوپس استعمال کریں گے اور اسٹرکچرڈ اف اسٹیٹمنٹ استعمال کریں گے تو ویریفیکیشن آسان ہے. تو یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے پوسٹ ٹیسٹ لوپس ایڈا نے انکلوڈ نہیں کی اپنی لینگویج میں. بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا نوٹ کرنے والا کہ جو سلیکشن اسٹیٹمنٹس جو ہیں, اگر آپ کی سلیکشن اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو آپ کو زیادہ اسٹرکچرڈ اپروچ آپ کو مہیا کرتی ہیں, تو پھر اس کی ریڈیبلٹی آسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اس پروگرام کو پروو کرنا, اس کی کریکٹنس کو زیادہ آسان ہوتا ہے. ادروائز اٹ بیکمس ان مینی کیسز این امپاسبل ٹاسک, اینڈ دین ظاہر ہے کہ اس کی مینٹینیبلٹی بھی اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اگلا لیکچر جو ہے وہ ہمارا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ, اور اگلے لیکچر میں ہم سب پروگرامس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے, اور دین I'll try to conclude جو تمام ہم اس پورے کورس کے دوران میں جو چیزیں دیکھ چکے ہیں, جو خاص باتیں ہیں اس کو دہرانے کی کوشش کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ اور السلام علیکم.